بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت جنید بغدادی اور ایک پرندے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے تحفے کے طور پر ایک پرندہ بھیجا جسے آپ نے قبول فرما لیا۔ کافی عرصے تک وہ پرندہ آپ کے پاس ایک پنجرے میں بند رہا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پنجرے کی کھڑکی کھولی اور اس پرندے کو آزاد کر دیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ جناب اتنے عرصے تک تو آپ نے اس پرندے کو پنجرے کے اندر بند کر رکھا اور دیکھ بھال کرتے رہے، آج اچانک پنجرہ کھول کر اسے آزاد کیوں کر دیا؟ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آج اس پرندے نے مجھ سے کہا، اے جنید تم تو اپنے دوست احباب کی باتوں سے یوں لطف اٹھاؤ اور مجھے بے مونس و غمخوار ایک پنجرے یوں بند رکھو، تو میں نے اسے آزاد کر دیا۔ مگر جب وہ پرندہ اڑا تو اس نے کہا، اے جنید پرندے جب تک ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں اس وقت تک کسی بھی جال میں نہیں پھنستے، لیکن جو نہیں وہ ذکر الہی سے غافل ہوتے ہیں تو فوراً قید میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ پرندہ کہنے لگا، میں تو ایک ہی مرتبہ ذکر الہی سے غافل ہوا تھا کہ اس کی سزا میں برسوں قید رہا ہوں۔ ہائے جنید، ان لوگوں کی قید کا زمانہ کتنا طویل ہو گیا جو مدتوں تک ذکر الہی سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کبھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ اس کے بعد بھی کبھی کبھی وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس آتا تھا اور آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی چونچ سے کچھ کہتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ کے ساتھ وہ پرندہ بھی تڑپ کر زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ لوگوں نے اس پرندے کو بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد کسی مرید نے حضرات کو خواب میں دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، رب العزت نے مجھے بخش دیا اور مجھے رحم فرمایا اور کہا، تو نے ایک پرندے پر اس کی ذکر الہی کرنے کی وجہ سے رحم کیا، ہم تجھ پر رحم فرماتے ہیں۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے جو ہر وقت ذکر الہی سے غافل رہ کر اپنی زبانوں سے لہو لعب کے کلمات کی ادائیگی میں لگے رہتے ہیں۔